اسلامک چینل کے معزز ساتھیوں، میں ہوں ریاض احمد۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے گئے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد رہا کہ اپنے لوگوں کو عذاب جہنم سے محفوظ کرنا، برائی سے روکنا اور اچھائی کی حکم دینا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ تمام انسانوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور انہیں ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں بہت سی تکلیف برداشت کی اور بہت سے مشکل حالات دیکھے، اور ان میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ہے جسے واقعہ طائف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ طائف اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ طائف کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کے لوگوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے سرداروں کو آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، تاکہ وہ بت پرستی کو چھوڑ کر، ظلم اور جبر کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آنے پر یقین رکھیں۔ لیکن جب آپ نے انہیں پیغام دیا تو انہوں نے بجائے پیغام ماننے کے آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کے پیچھے انہوں نے کچھ نوجوان لگا دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، ان نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھے جس کا نام تھا زید بن حارث، اور آپ کو اٹھایا اور ایک دوڑ لگایا گیا تاکہ ان ظالموں سے بچ سکیں۔ جب وہ آگے پہنچے تو انہیں کوئی پناہ نظر نہ آیا، تو انہیں صرف ایک ہی باغ نظر آیا جو ان کا سب سے بڑا دشمن کا باغ تھا۔ وہ پناہ لینے کے لیے اسی باغ میں گھس گئے۔ یہ اس دشمن کا باغ تھا جو غزوہ بدر میں کفار کا سربراہ تھا، اور انہیں کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حالت میں کہ پورا جسم لہو لہان ہے، تو آپ اتنے غمزدہ ہوئے کہ آپ جلدی جلدی گئے اور کچھ انگور توڑے اور تھالی میں انگور رکھ دیے۔ جب آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ کو کچھ حجاب اور شرم محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا کہ یہ جو فلاں شخص سویا ہے اسے جا کر انگور دینا، اور اسے کہنا کہ آپ کو میری رشتہ داری کی قسم یہ انگور رد نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حالت تھی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، کیا میں آپ سے اب گلہ نہ کروں؟ یہ ظالموں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی فرشتوں کو لے کر کروڑوں فاصلے سے ایک سیکنڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر انہیں چکی کی باٹ کی طرح پیس کر رکھ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے رب، انہیں معاف فرما، یہ میری امت ہے، نافرمان ہے، لیکن امید ہے آنے والے ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کے لیے دعا فرمائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان یا دیگر تمام ممالک کے مسلم ہیں، یہ کس وجہ سے آج مسلمان ہیں؟ بنی اسرائیل سامعین گرامی، کہا جاتا ہے کہ طائف سے ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف کا۔ وہاں پر جو ایک شخص تھا جس کا نام محمد بن قاسم ہے، جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ شخص وہاں کا تھا، اور وہاں سے انہوں نے دین اسلام کو پھیلاتے پھیلاتے پاکستان کے تمام علاقے اور بر اعظم ایشیا تک انہوں نے یہ دین کی تبلیغ پھیلائی۔ آج ہم مسلمان ہیں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی وجہ سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں بد دعا دیتا اور انہیں مارنے کا حکم دیتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹڈ اور اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔